السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دا ایکسپلورر میں خوش آمدید ناظرین۔ ہماری یہ ویڈیو معرکہ قادسیہ کا 5واں اور آخری حصہ ہے۔ اس ویڈیو کا آغاز ہم جنگ قادسیہ کے تیسرے دن سے کریں گے، مگر آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ دوستو، یہ وہ دن تھا جب لشکر اسلام نے ہاشم بن عقبہ کی آمد کا اعلان کیا، جو شام سے آنے والے باقی دستے لے کر آئے تھے۔ یکدم ماخر فارس کی صفوں سے نکاروں کی صدائیں بلند ہونے لگیں۔ ایرانی اپنے ہاتھی پہلے سے زیادہ سامانِ جنگ سے لدے ہوئے اور منظم طریقے سے لے کر آئے۔ اب انہوں نے ہاتھیوں کے آگے پیادہ سپاہی کھڑے کر دیے تاکہ ہاتھی جنگ کے پہلے دن کی طرح مشتعل نہ ہو جائیں۔ سب سے آگے 2 بڑے ہاتھی جو سونے کی زنجیروں سے آراستہ تھے، باقی ہاتھیوں کو اپنے پیچھے پیچھے لیے ہوئے چلتے تھے۔ ایرانیوں نے ہاتھیوں سے حملہ کر دیا، مگر حضرت کاکا اور عاصم بن عمرو اللہ کی شیروں کی طرح آگے بڑھے اور ان بڑے ہاتھیوں پر حملہ کر دیا۔ سب سے پہلے انہوں نے ہاتھی کی آنکھ پھوڑ دی۔ ہاتھی غضبناک ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگا، مگر حضرت کاکا نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور ہاتھی کا سونڈ کاٹ دیا۔ ہاتھی مشتعل ہو گیا۔ اس بڑے ہاتھی کے چنگھاڑتے ہی تمام ہاتھی ادھر ادھر بھاگنے لگے اور اپنے ہی لشکر کو کچلنے لگے۔ مسلمانوں نے جوش و خروش سے بھرپور حملہ کر دیا۔ دوپہر تک ایرانیوں کی ابتدائی صفیں ٹوٹ چکی تھیں۔ سارا دن جنگ ہوتی رہی۔ دونوں لشکر تھک گئے تھے، آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگے، مگر سب کو پتہ تھا کہ اب وقت اور بھی سخت آنے والا ہے۔ تقریباً سارا رات ہی بے چینی اور تھکاوٹ کے عالم میں دونوں لشکر لڑتے رہے۔ اب 3 دن کی بے آرامی اور تھکاوٹ نے انہیں نڈھال کر دیا تھا۔ ان کے بازو شل ہو گئے تھے اور گھوڑے تھک گئے تھے۔ میدان میں آہستہ آہستہ خاموشی چھانے لگی، لیکن یہ عارضی سکون ایک نئے طوفان کا پیش خیمہ تھا۔ ناظرین، وہ بھیانک رات جسے مورخ لیلۃ الحریر کے نام سے پکارتے ہیں گزر چکی تھی، اور وہ سحر نمودار ہو چکی تھی جس کی روشنی میں راہ حق کے مسافر اللہ کی نصرت کا عظیم معجزہ دیکھنے والے تھے۔ جی ہاں، یہ قادسیہ کا 4تھا دن ہے۔ طلوع آفتاب سے 1 ساعت بعد لڑائی دوبارہ شروع ہوئی۔ مسلمان پے در پے حملوں کے بعد اپنے دائیں بائیں اور سامنے ایرانی لشکر کی صفیں توڑتے ہوئے ان کے قلب تک جا پہنچے اور ان آہن پوش دستوں کے ساتھ گتھم گتھا ہو گئے جنہیں اہل فارس اپنی فتح کی آخری ضمانت سمجھتے تھے۔ جب یہ غازی رستم کے محافظ فوج کی صفیں چیرتے ہوئے ان کے قریب پہنچے تو جنوب سے ایک ایسی تیز آندھی آئی جس نے رستم کا خیمہ اور اس کے تخت کے اوپر سنہری چترا اڑا کر رکھ دیا۔ مسلمانوں نے اسے غیبی تائید سمجھ کر اللہ اکبر کے نعرے لگائے اور زیادہ جوش سے لڑنے لگے۔ ایرانیوں کے لشکر میں افراتفری مچ گئی۔ رستم نے کچھ دیر حملہ آوروں کا مقابلہ کیا، مگر زخموں سے چور ہو کر ایک گدھے کے نیچے چھپ گیا۔ ایک مجاہد حضرت بلال بن علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دیکھ لیا۔ رستم بھاگا اور نہر میں کود پڑا، لیکن اس مجاہد عظیم نے اس کا پیچھا کیا اور اسے جہنم واصل کر کے ہی دم لیا۔ واپس آ کر تخت پر چڑھے اور بولے، رب کعبہ کی قسم، میں نے ایران کے سپہ سالار کو قتل کر دیا۔ جواب میں اللہ اکبر کی صدائیں گونجیں اور ایرانی لشکر منتشر ہو گیا۔ ایرانی بھاگ نکلے، مگر غازیان نے ان کا تعاقب جاری رکھا۔ ایرانیوں کی شکست کا یہ عالم تھا کہ ایک مسلمان 20 ایرانیوں کو بھیڑوں کی طرح ہانک کر واپس لا رہا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا تھا۔ حضرت سعد کی خوشی کی انتہا نہ تھی۔ کفر، بربریت، غیظ و غضب اور شیطانیت کی 100 سالہ سطوت دفن ہو چکی تھی۔ جب قاصد فتح کی خبر لیے مدینہ شریف پہنچا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مدینے سے باہر ہی قادسیہ کی طرف سے کوئی خبر سننے کے لیے بے چین کھڑے تھے، کو پہچان نہ سکا اور کہنے لگا، اے اجنبی، پتہ بھی ہے قادسیہ فتح ہو گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاصد کے گھوڑے کے ساتھ دوڑتے ہوئے مدینہ کی گلیوں میں خوشی سے نڈھال ہوتے ہوئے آئے۔
جب لوگوں نے آپ کو امیر المومنین کہا تو قاصد کو خبر ہوئی کہ آپ امیر المومنین ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے والوں کو فتح کی خبر سنائی اور فرمایا، مسلمانوں، میں بادشاہ نہیں ہوں کہ تمہیں غلام بنانے کی خواہش کروں، میں خود اللہ کا غلام ہوں۔ اگر میں تمہارے کام کروں اور تمہیں چین کی نیند نصیب ہو تو یہ میری سعادت ہے، اور اگر میری یہ خواہش ہو کہ تم میرے دروازے پر حاضری دو تو یہ میری بدبختی ہے۔ میں تمہیں باتوں سے نہیں بلکہ عمل سے تعلیم دینا چاہتا ہوں۔ دوستو، یہ ہیں وہ اسلاف جو ہمیں ان بلندیوں پر لے کر گئے، جن کی کوئی مثال نہیں، اور جنہوں نے ہمیں ایسا سبق دیا جو کوئی نہ دے سکا۔